ایک تعویذ ہے بخاری میں، اس کا ترجمہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ آواز. اب یہاں حضور نے کیا فرمایا؟ یہ علم ہے. لیکن یہاں حضور فرمایا وہ تعویذ ہم تو رقیہ کرتے ہیں، پیش کرو. پہلے حضور نے رقیہ کیا فرمایا؟ منع کر دیا. حضور نے پہلے رقیہ منع فرمایا، بعد میں جاری فرمایا. لیکن اس اسنا میں جو رقیہ منع فرمایا ہے، آپ لوگ تشریحات کرتے ہو، مجھے ان کی تشریحات کی کیا ضرورت پڑ گئی جب روایات میں اس کا استثناء خود پہ خود ثابت ہے. مگر آپ بزرگوں کو دیکھ رہے ہو. مگر چلو بزرگ ایک چیز پہ چل رہا ہے، چلنے دو، لیکن فیصلہ تو پھر وہی آئے گا کہ جب تنازع کسی چیز میں آئے گا تو پیچھے قرآن اور حدیث پہ. اب اس روایت کے اندر میں ایک صحابی جب دم کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں حضور نے منع فرمایا کیا رقیہ کر؟ آپ کو پتہ نہیں حضور نے رقیہ سے آپ کو منع کیوں کر رہے؟ جاڑ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں تو خاندانی، کیا فرمایا؟ ہمارا خاندانی ایک دم چل رہا ہے. پیچھے سے ایک ماہر ہے، اس نے کیا اور آج تک چلا. کس کا تھا؟ بچھو کا دم. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ منع، وہ مجھے پیش کرو. اگلا بھی ماہر نہیں ہے، اجازت سے چلا رہا ہے، کہا خاندانی دم ہے. کیوں نہیں؟ وہ صحابی ہے، ماہر ہے، لیکن خاندانی چیز یوز کر رہا ہے. وہ قرآن اور سنت، یعنی قرآن میں وہ نہیں ہے، وہ سورہ فلق اور ناس نہیں ہے، وہ ایک منتر ہے. وہ منتر مجھے پیش کرو. تو حضور نے اس کو پیش کیا. حضور دیکھو دوسری زبان میں، آپ کہتے ہیں جی حضور کو دوسری زبان ہے، تو یہاں حضور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کے کیا امت کے علماء عاجز ہے اس کا ترجمہ کرنے سے. کون سی زبان تھی، کیا تھی؟ اب اس روایت سے 3 دلیلیں ثابت ہو گئی. آپ علیہ السلام باقی زبانیں جانتے ہیں، ماہر ہر شے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنائے. آپ اس چیز کے تو پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، شرک نہیں ہونا چاہیے. گویا ان الفاظ میں شرک نہیں ہے، یعنی اس الفاظ میں مجرب ہے، اور مجرب پہنچاؤ. پھر جو تم میں نفع پہنچا سکتا ہے، تو اب یہاں اجازت کس چیز کے لیے دی؟ تجربے کے لیے. جو امت کو نفع پہنچا سکتے تم میں سے وہ پہنچائے، شرک نہ ہو. لہذا مجہول باتوں سے شرک ثابت نہیں. شرک کے لیے کسی الفاظ کا صریح ہونا شرط ہے، واضح ہونا شرط ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ لہذا ان الفاظ میں کوئی وضاحت ہی نہیں ہے اور وہ اثر کر رہا ہے، لہذا یہ اور زبانوں میں تو اجازت مل گئی. یہاں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کو چھوڑو، سورہ فلق اور ناس پڑھو، وَنُنَزِّلُ میں سورہ فاتحہ پڑھو. یہ نہیں فرمایا کہ فلاں پڑھو، نہیں، اجازت ہے کرو. ہر آدمی کی شفا ہر جگہ نہیں ہے، کسی اور ماہر کے پاس بھی ہوگی، کسی اور ماہر کے پاس بھی ہوگی، کسی اور ماہر، لیکن لاؤ ماہر کو. یہی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی کا علاج کیا ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اگر وہ کام نہیں جانتا اور اس نے اس کا علاج اس کو نقصان ہے، ضامن ہے. ماہر ضامن نہیں ہے، مگر غیر ماہر کیا ہے؟ ضامن. تو اسباب میں کسی نے کسی چیز کو اختیار کیا. ادھر کیا ہے؟ دوسری زبان میں دم کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. تو اصل میں ثابت ہو گیا کہ دوسری چیزوں سے بھی دم ہوتا ہے، لہذا اصل میں موجود ہے اور اب یہ جاری ہے. تو اشارہ آپ کو مل گیا. تو یہ کیسے کہتے ہیں جی نہیں ہے؟ تو اب یہی ہے، کلونجی حدیث سے ثابت ہے، سنا مکی حدیث سے ثابت ہے. ایسی بوٹی نہیں کہ جس میں سفر جل ہو گیا، یہ ساری حدیث سے ثابت ہے. یہ ہر مرض کا علاج کر سکتی ہے سنا مکی، مگر ماہر نہیں ہے نا کوئی اس میں. کلونجی کا ماہر نہیں ہے. اب آگے سمجھ. زمزم میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بھی ہم گولیاں لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. حضور نے تو فرمایا زمزم میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ام الشفا ہے.
یہ حضور نے فرمایا ہے آپ مجھے بتاؤ گولیاں کیوں کھاتے ہو؟ کیوں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو؟ پھر دم والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مت جاؤ نا مولیوں کے پاس. پھر حضور نے پڑھایا ہے، درس نظامی نہیں پڑھایا حدیث سے. تم سے پڑھنے کیوں آئے؟ صرف نہ ہو تو حضور نے نہیں پڑھایا منطق اور فلسفہ. ایسی کتاب پہ تو بڑا نازا ہے نا، یہی چیز ہے. مگر میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، الحمدللہ یہ اب آ جاؤ کہ آپ علیہ السلام نے یہی چیزیں ہم سب کر کے حضور جامع